حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس میرے خلیل جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اللہ عز و جل کے ایک بندے نے سمندر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال تک عبادت کی۔ اس پہاڑ کی چوڑائی اور لمبائی 30 ہاتھ تھی۔ اللہ عز و جل اس کے لیے انگلی جتنی چوڑی شیریں نہر نکالتا، جس میں آہستہ آہستہ میٹھا پانی بہتا اور پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاتا، اور ہر رات انار کے درخت سے ایک انار نکلتا۔ جب شام ہوتی تو نیچے اترتا، وضو کرتا، وہ انار لے کر کھا لیتا، پھر نماز کے لیے کھڑا جاتا۔ اس نے بوقت وصال اللہ عز و جل سے سوال کیا کہ وہ سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض فرمائے، یہاں تک کہ بروز قیامت بھی وہ سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ عز و جل اس کے متعلق ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو۔ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار عز و جل، بلکہ میرے عمل سے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو۔ اور پھر عرض کرے گا، میرے پروردگار عز و جل، بلکہ میرے عمل سے۔ تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، میرے بندے کے عمل کا میری دی گئی نعمتوں سے موازنہ کرو تو آنکھ کی نعمت اس کی 500 سالہ عبادت کو گھیر لے گی اور باقی جسم کی نعمتیں اس پر زائد ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو تو اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ وہ پکارے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اسے واپس لے آؤ۔ اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اللہ عز و جل اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں دریافت فرمائے گا جو اس سے بھی سمندر میں بلند پہاڑ پر عطا کی گئی تھی۔ تو عرض کرے گا، میرے پروردگار، یہ سب کچھ کرنے والا تو ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، یہ سب میری رحمت سے ہی تو ہے اور اپنی رحمت سے ہی تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ پھر اسے اللہ عز و جل داخل جنت فرما دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمام اشیاء اللہ کی رحمت سے ہی ہے۔ 500 سال کی طویل عرصے تک مسلسل عبادت کرنے والے نیک شخص کے ساتھ بھی جب اللہ عز و جل عدل فرمانے پر آیا تو وہ شخص بھی جہنم کا حقدار قرار پایا اور بالآخر اللہ عز و جل کی رحمت کے صدقے ہی اس کا نام بن پایا۔ اس واقعے سے درس ملا کہ کوئی شخص کتنا ہی عابد، زاہد یعنی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔